جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار کے گزشتہ 2 پروگرامز کا عنوان تھا یہ کہ عذرائے انسانی ہمدردی ایکس احمدیوں کے نام ایک پیغام۔ آج کا پروگرام اس مضمون کی قسط نمبر 3 ہے اور یہ آخری قسط ہے۔ خاکسار نے بیان کیا تھا کہ 10-12 ایکس احمدی دوسرے مخالفین سلسلہ سے مل کر مختلف یوٹیوب چینلز پر جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی جھوٹے اور گندے پروگرامز نشر کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرائط بیعت جماعت احمدیہ کو پورا کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے نظام جماعت سے نکالے جاتے ہیں۔ مگر یہ لوگ اپنے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو دیکھا ہے، اور ان کو جماعت احمدیہ کی حقیقت اب معلوم ہوئی ہے، اور انہوں نے احمدیت کو چھوڑا ہے کیونکہ یہ کتب سلسلہ سے ٹھوکر کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے حوالے سے ہی بات کی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام کی کتب تو وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنے منصب جلیلہ کے تحت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کی تائید سے لکھی ہیں۔ وہ کتب تو ضرورت زمانہ کے تحت لکھی گئی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار نے اپنے پروگرام کی قسط نمبر 2 میں بیان کیا تھا کہ یہ لوگ ایک اعتراض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت بنانے سے اپنے خاندان کے لیے روزی کا سامان پیدا کیا ہے۔ اس الزام کے رد میں خاکسار نے ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے جد امجد نے قادیان کی ایک وسیع ریاست کا قیام کیا تھا، اور یہ ریاست ابتدا میں 200 دیہات پر مشتمل تھی۔ اس کی قدر تفصیل کو سابقہ پروگرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدات شاقہ کر رہے تھے، غیر مذاہب کی کتب کا مطالعہ کر رہے تھے، اور قرآن مجید پر سارا دن گہرا غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور مسلسل کئی ماہ کے روزے رکھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی آپ کے والد صاحب کے ذمہ تھی، اور پھر والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بھائی صاحب کے ذمہ تھی، اور پھر بڑے بھائی کی وفات کے بعد جائیداد کا انتظام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ آپ علیہ السلام کو کاروبار دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے بیٹوں نے جائیداد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر یوٹیوب چینلز پر پروگرام پیش کرنے والے لوگ جماعت احمدیہ مسلمہ کے مالی نظام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت کے مالی نظام سے آپ علیہ السلام کے خاندان کا براہ راست کوئی تعلق نہ ہے۔ جماعت کے مالی نظام کو جماعت سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جماعت میں مالی قربانیوں کا نظام ایک معجز نمار نظام ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا خمیر انفاق فی سبیل اللہ کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مالی نظام میں آمد و خرچ کا سلسلہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت کے مالی نظام میں آمد و خرچ کی محیر العقول مدات ہیں۔ خاکسار مثال کے طور پر اخراجات کی چند مدات کا ذکر کر رہا ہے۔
نظام جماعت کے تحت قرآن مجید کی اشاعت ہو رہی ہے۔ مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ الغرض قرآن مجید، کتب احادیث اور دیگر اسلامی کتب کی اشاعت کے اخراجات ہیں۔ وسیع پیمانے پر لٹریچر شائع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مشن ہاؤسز کے قیام، کرایہ پر مشن ہاؤسز اور مشن ہاؤسز کے اخراجات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں علاقائی طبی ضرورتوں کے لیے نظام جماعت کے تحت ہسپتال ہیں، ڈسپنسریاں ہیں، اور پھر تعلیمی ضروریات کے لیے کالجز ہیں، سکول ہیں۔ مبلغین و معلمین کی تجاری کے لیے مختلف ممالک میں جامعات کا نظام ہے، اور پھر مختلف ممالک میں پرنٹنگ پریس، اخبارات و رسائل کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے مکانات کی تعمیر کے اخراجات ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک میں ماڈل ولیجز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے پسماندہ علاقوں کے غریب احمدیوں کو ترقی دینے کے منصوبوں پر اخراجات ہوتے ہیں۔ احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مستحق مریضوں کے علاج معالجہ کے اخراجات ہوتے ہیں۔ کم آمدنی والے والدین کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیے جاتے ہیں۔ ہر ملک میں جماعتی جلسے اور اجتماعات ہوتے ہیں۔ مجلس شورا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن کے کئی ایک چینلز اور مختلف ممالک میں کئی ایک ریڈیوز کے اخراجات ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے ایک بہت بڑی چیریٹی آرگنائزیشن ہے۔ قدرتی آفات میں متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے اس کے تحت مختلف ممالک میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مشنریز اور کارکنان کے سفر کے اخراجات ہیں۔ دنیا بھر میں ہر ایک ملک میں لنگر خانوں کے انتظامات ہیں۔ قادیان اور ربوہ میں بڑے بڑے لنگر خانے قائم ہیں۔ ہزاروں مہمان اور مستحق افراد روزانہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ قادیان اور ربوہ میں وسیع اور مضبوط دفتری نظام ہے۔ دفتروں کے اخراجات ہزاروں کارکنان کے ماہانہ الاؤنسز اور پینشن وغیرہ کے معاملات ہیں۔ الغرض خاکسار مثال کے طور پر کئی ایک مدات کا نام لے سکا ہے اور کئی ایک مدات کا نام رہ گیا ہے۔ بہرحال ان تمام مدات کی آمدنی و اخراجات کی شقوں کے اعداد و شمار جامعاتی نظام کے تحت شائع کیے جاتے ہیں۔ ہر ملک کی مجلس شورا میں ان کو دیکھا جاتا ہے اور بغور جائزہ لیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہر احمدی اپنی محدود آمدنی میں سے ایک حصہ جماعت کے مالی نظام میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مالی قربانی کو قبول فرمائے۔ یہ ایک روحانی نظام ہے۔ سارے احمدی اس نظام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں اور سارے ہی احمدی مل کر اس نظام کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر احمدی اس کام کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ سمجھتا ہے۔ اس نظام کی خیر و برکات انگنت ہیں۔ ان ایکس احمدیوں پر افسوس ہے جو اتنے خوبصورت نظام سے کٹ کر کنویں کے مینڈے کسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر سوسائٹی میں گالیاں دینے کے طریق کو انتہائی ناپسندیدہ جانا جاتا ہے۔ کاش یہ لوگ اب بھی سنبھلنے کی کوشش کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کے مالی نظام میں موجود نما شفافیت ہے تو یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اس کے شیریں ثمرات اس کی شفافیت پر گواہ ہیں۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ حکومت کے شعبہ مال کے ایک ذمہ دار افیسر جماعت احمدیہ کے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بیان کیا کہ ہم جس کو شعبہ مال میں لگاتے ہیں وہ فراڈ کر لیتا ہے۔ اس افیسر نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس طرح اپنے کارکنان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ تو ایک روحانی صلاحیت ہے جو ایمان اور تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا
اگر آپ اپنے کارکنان کو میرے پاس بھیجتے رہیں گے تو میں ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ لا ریب جماعت احمدیہ کا مالی نظام ایک معجز نما نظام ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے مجموعی بجٹ میں یا جزوی بجٹوں میں خسارہ ہو جاتا ہے، مگر جماعت احمدیہ کے قیام سے لے کر آج تک جماعت میں کبھی ایسی بات نہیں دیکھی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اس مضمون کی قسط نمبر 2 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند کتب کے حوالے سے ایکس احمدیوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس مضمون کے اس آخری حصہ میں خاکسار آپ علیہ السلام کی ایک اور کتاب رسالہ الوصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ یہ دسمبر 1905 کی تصنیف ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں جماعت کو اپنی وفات کی خبر دیتے ہوئے اپنے بعد اپنی جماعت میں خلافت احمدیہ کے قیام کی پیشگوئی کی۔ آپ علیہ السلام نے خلافت احمدیہ کو قدرت ثانیہ کا نام دیا اور فرمایا کہ خلافت کا سلسلہ دائمی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کی زندگی کا 133واں سال ہے اور خلافت احمدیہ کا 114واں سال ہے۔ اتنے سالوں کے لیے نسل با نسلاً ایک گھر کے انتظام کو بھی آسن رنگ میں قائم نہیں رکھا جا سکتا، لیکن جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی نگرانی میں ہر آن اور ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کتاب الوصیت میں آپ علیہ السلام نے الہی منشا کے تحت نظام الوصیت کا بھی اجرا فرمایا۔ یہ روحانی مالی نظام ہے۔ اس نظام پر اب 116 سال بیت چکے ہیں۔ اس کے ذریعہ دنیا بھر میں اشاعت اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ یہ نظام آئندہ دنیا کے مختلف اقتصادی نظاموں میں نظام نو ثابت ہوگا۔ الغرض جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے قانون ارتقاء کے مطابق غلبہ اسلام کی شاہراہ عظیم پر بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ خاکسار اس مضمون کے آخر میں مخالفین احمدیت کے نام جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ میں پیغام دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ اپنا سار ہی پھوڑے گا، وہ اپنا خون ہی بیٹے گا، دشمن حق کے پہاڑ سے گر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔